اسے بددیانت کہا جاتا ہے. میں پیشے کے اعتبار سے جج رہا ہوں، میں پرنسپل لا کالج رہا ہوں، کونسل کا ممبر رہا ہوں، یہ دنیا کے سارے کلاوے میرے اوپر چڑھائے گئے، ذمہ داریاں ڈالی گئیں، کما حق کو کوشش کی کہ ادا کر سکوں. پیشہ ظاہراً وکالت تھا. آج مجھے یہ فخر ہے کہ میری دانشگاہ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ محترم آپ کا عقیدہ اہل تشیع ہے. میں سادہ سا جواب دیتا ہوں. وہ جواب میرا قرآن کی لغت کے مطابق ہے، وہ قرآن میرا سیاستہ کی زبان میں ہے. وہ جواب یہ ہے، اگر تم مجھے وکیل زہرا سمجھتے ہوئے مجھ پر لیبل شیعہ کا ٹیپ کرتے ہو، میری چھاتی پر سجاتے ہو، میری خوش قسمتی بسط رسول اللہ کا وکیل جسے ہونے کا شرف حاصل ہو، اسے جنت کا ٹکٹ پروردگار سے پہلے عطا ہو چکا ہے. سورت کی آیت تمہیں یاد نہیں ہے، حدیث یاد نہیں ہے، کائنات کا پیغمبر سے آبا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے. اب یہاں مخاطب نبی 3 موقعوں پر ہوا ہے. ایک اللہ کی جانب سے وکالت کی ہے محمد نے، سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ ختم المرسلین نے، کہ لوگوں مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے کہو، ان کو سلیقہ سکھاؤ. ہم نے محسوس کیا ہے رسالت میں آپ کو اتنا احترام نہیں ہو رہا. اللہ کی محبت کے دعویٰ داروں سے، حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں سے ابھی پیغام اعلان کرو. اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلان عام ہونا چاہیے کہ سب کو کہو. وہ بیویاں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ مرد ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ کسی عمر کے لوگ ہیں، وہ کسی بھی جینیٹکس کے لوگ ہیں، وہ کسی بھی ایج فیکٹر کے لوگ ہیں، ان سے میرا کھلا اعلان کرو کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو. وہ بھائی سیدھی بات ہے. علماء دین کے کام کر رہے ہیں کس لیے؟ جنت مل جائے. میں شہر مقدس کی خاک چھاننے کس لیے آیا ہوں؟ مجھے جنت مل جائے. میں قرآن کس لیے پڑھتا ہوں؟ جنت مل جائے. میں کعبے کس لیے جاتا ہوں؟ جنت مل جائے. میں مدینہ طیبہ کا زیارت کیوں کرتا ہوں؟ مجھے جنت مل جائے. میں نمازیں کیوں پڑھتا ہوں؟ مجھے جنت مل جائے. میں اعمال صالحہ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے جنت مل جائے. او بھائی، یہ ساری کوششیں حضرات گرامی جنت کے لیے کی جا رہی ہیں، لیکن جنت ان وجہ سے نہیں ملے گی. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ جنت کی ضمانت جو ہے نماز کی وجہ سے ہے، جنت کی ضمانت جو ہے آپ لوگوں کو روزے کی وجہ سے ہے، جنت کی ضمانت آپ کو اس وجہ سے ہے کہ آپ بڑے صالح ہیں، رات کو عبادت کرنے والے ہیں، لیکن وہ بات آپ کو یاد نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث داؤد میں ہے، ماجہ میں ہے اور مسلم میں بھی ہے. فرمایا اللہ کے نبی، وہ بولی عورت زہد و تقوی والی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، کملی والے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. تو ارشاد گرامی فرمائیے کہ اس عورت کا معاملہ کیا ہوگا؟ کائنات کا پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے فداخلہ جہنم، فداخلہ جہنم، اس کا داخلہ جہنم ہے. آقا وہ بڑی پاک باز ہے، آقا وہ نمازیں پڑھتی ہے، آقا وہ بڑی شب بیدار ہے. نبی کہتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، دین خیر خائی کا نام ہے. اب یہاں بھی فلسفہ اسی حدیث پاک کا آئے گا کہ اللہ کو لفظ کہنے پڑے. یہاں بھی کوئی شک گزرا ہوگا اس کائنات کے بنانے والے کو، اس کائنات کا علم رکھنے والے کو، اس پروردگار عالم جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور جو کہتا ہے کہ تم افریتم ما تمنون، تم تو اتنا ہی صرف جانتے ہو، ام تخلقونہ، تخلیق پر قادر ہو، ام نحن خالقون، اور تخلیق تو مجھے پتا کہ کیا کرنی ہے. جہاں پر اللہ رب العزت سورہ واقعہ میں اتنی بڑی بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہی پروردگار عالم مصطفیٰ سے مخاطب ہے. کملی والے، ضرورت اس امر کی ہے. دین تو نصیحت، دین تو خیر خائی کا نام تھا. ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، پروردگار عالم یہ محسوس کر رہا ہے، فرشتوں میں یہ تکرار جاری ہے. اللہ کیا محسوس کیا ہے کہ اتنی بڑی آیت کا تحفہ پیغمبر اعظم کو عطا کر دیا ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم رسالت مآب کی تابع داری کرو گے
نصرت کرو گے، محمد سے پیار کرو گے، محمد رسول اللہ کی قدر و منزلت عفت کو پہچانو گے، رسالت کی عفت پاسبانی کرو گے، رسالت ماں کے ساتھ اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پیار کرو گے. کیا وہ حدیث بھول گئے ہو؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب ما نفسہ وکلی. تمہیں نہیں پتا جب سیدنا عمر سے پوچھا گیا عمر کتنا پیار کرتے ہو رسالت ماں سے، تو جناب عمر نے فرمایا اللہ کے نبی بیویوں سے بھی زیادہ، اللہ کے نبی بچوں سے بھی زیادہ، اللہ کے نبی مال و متاع سے بھی زیادہ. فرمایا لا یؤمن احدکم، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے اس لیے جو محمد رسول اللہ کے اپنی جانوں کا سودا نہیں کرتا، وہ کتنا بڑا صحابی ہو، وہ کتنی بڑی خاتون ہو، وہ کتنا بڑا ممبر والا ہو، وہ کتنا بڑا جبے کبے والا ہو، اس کی کیا بھی حیثیت ہو کائنات کے اندر، جو مصطفیٰ کے ساتھ الفت نہیں رکھتا، عفت و پاسبانی کا ترجمہ نہیں ہے، اس کو دین کے اندر بھائی جگہ نہیں ملتی، کیونکہ اللہ کی شعار کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے. تو میں جس طرف لا رہا ہوں آپ کو، میں جو دعوت دینا چاہتا ہوں آپ کو، میری دعوت صرف فکر کی دعوت قرآن سے ہے، حدیث سے ہے. میں کوئی کتاب اہل تشیع کی ساتھ لے کر نہیں آیا، میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کا حوالہ، اسی کتاب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اسی کتاب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا اللہم صلی علی محمد، متفق علیہ ہے، میں نے امام کعبہ سے پوچھا کہ سعودی عرب میں جگہ جگہ اللہم صلی علی محمد لکھا ہے، کیا یہ درود بریدہ نہیں ہے؟ کہا کہ ملوکیت میں ایسا ہی ہوتا ہے، اگر چاہیں تو رات کو جا کر ہم ان بورڈوں کے اوپر، ان سائن بورڈوں کے اوپر کیسے لکھے وآل محمد. تو نبی نے چونکہ ڈانٹا تھا کہ مجھ کا بریدہ سلام مت بھیجو. اب فتح بھی انہی کے تو آپ لوگوں کو معنی سمجھ آ جانے چاہیے کہ اللہ کا سلیقہ یہ ہے، اللہ کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے، ان کو میسج دیتا ہے، اور میسج رسولوں کے ذریعے آ رہا ہے. آپ کو رسالت ماں ختم المرسلین کا میسج مل رہا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کملی والے آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر یہ اللہ سے محبت چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کیا، آپ اللہ کو گلے ملنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، آپ تخت کو اٹھا کے زمین و فرش پر لے جانا چاہتے ہیں. اور بھائی نہیں، یہ زمانہ صرف تم جنت کی مانگ رہے ہو، اور جنت کی سردار جو ہے وہ دیکھیے کیا کمال کی بات ہے، متفق علیہ ہے کہ دنیا میں 4 عورتیں اللہ نے مصطفیت میں بخشی ہیں، جس میں آخری خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اب میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں میری بیٹی فاطمہ شاہ محمد کیسے جہنم میں جائے؟ میں تو برداشت نہیں کر سکتا. میرا بیٹا ابو بکر جہنم میں کیسے جائے؟ میں برداشت نہیں کر سکتا. اہل ایمان آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اور جنت کے سردار تو ہوں، شباب اہل جنت ہوں، حسنین کریمین. آپ کو دانشگاہ اہل بیت بنانے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. سرزمین ایران میں جہاں اسلامی قانون نافذ ہے، مجھے اس درسگاہ سے یہ ایک نقطہ مل رہا ہے، یہاں بھی کوئی ایسا ٹھگ موجود ہوگا، یہاں بھی جس پر نے دانشگاہ اہل بیت کی بنیاد رکھی ہے تاکہ ان تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے کہ نہ آپ کو سن لگانے دیں گے، نہ ڈاکہ مارنے دیں گے، نہ چوری کرنے دیں گے، نہ لرکنگ کرنے دیں گے، ورنہ آپ بھی فوجداری مقدمات میں ملوث کیے جاؤ گے، جو فوجداری مقدمہ سب سے بڑا مصطفیٰ دائر کریں گے، اور آپ کی بخشش کی کوئی توہین جگہ آپ کو نہیں ملے گی. اب دیکھیے میں جہاں مضمون کو سمیٹ کر لا رہا ہوں وہ قرآن ہی میرا سہارا اور حدیث میرا دامن ہے. جب میں نچوڑ رہا ہوں تر دامنی بے شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. میں تو آپ کو اپنی تردامنی سے لے کر میں آپ کو گھرانے اہل بیت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کیا اہل بیت حق ہیں؟ بھائی جو اہل بیت کو حق نہیں سمجھتا وہ میرے نزدیک نہیں، ائمہ مجتہدین کے نزدیک نہیں، اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ مشرک ہے، وہ منافق ہے. کیوں؟ اسی قرآن کی آیت کو ابھی میں نے ختم نہیں کیا، میں اس کو جاری ساری رکھے ہوئے ہوں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ تیری تابعداری ضروری ہے، مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ میری مصطفی کی شہادت دینے کے لیے میرے وسیع رسول کو مانو کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم فہذا علی مولا ہے. یہاں بات رسالت آپ نے ختم نہیں کی. اب گسو سارکم ورؤسکم، اپنی گردنیں جھکاؤ، آنکھیں بند کرو. مصطفیٰ کریم کی بیٹی
پل صراط سے گزری سید نساء العالمین ہے. پھر رسالت میں آپ کو کوئی کسک محسوس ہوئی ہو؟